بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک وغیرہ پر یا دیگر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جاتی ہے جس میں یہ حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ جس بندے نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند امام احمد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث بالکل درست ہے، حق ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث کی صحت میں کلام نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل درست ہے، لیکن کیا ہر طرح کا تعویذ لٹکانا یہ شرک میں آئے گا؟ اس میں کچھ تفصیل ہے، کیونکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی تعویذ ہو، جب عام گفتگو ہو گئی تو یہ شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں، کیونکہ تعویذ لٹکانا اسلاف سے بالخصوص امام احمد بن حنبل سے بھی ثابت ہے، اور جو لوگ تعویذ لٹکانے کو، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی میں ملا دوں، تعویذ کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے دم درود کرنا، جاڑ پھونک کرنا، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، حالانکہ احادیث کے اندر حرام یا جو منع کیا گیا ہے وہ بھی بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی بیان ہے، اور ایک کو پکڑ کر دوسرے کو حرام کہہ دینا یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے، یہ خیانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آدھے کتاب پر تم ایمان لاتے ہو اور آدھے پر انکار کرتے ہو؟ حالانکہ اس مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات پر ایمان لائے اور مانے، ہاں جو مطلب ہے، مراد ہے، اس کو واضح کیا جائے کہ شرک والے تعویذات اور جاڑ پھونک کون سے ہیں اور جو جائز ہیں وہ کون سے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں ہی میں آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی حدیث پاک کہ جس بندے نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا عمل کیا تھا؟ کیا وہ تعویذ لٹکاتے تھے؟ اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے؟ تو یہ کتاب ہے میرے پاس، زاد المعاد۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب محمد بن ابی بکر الزرعی الدمشقی المعروف ابن قیم صاحب ہیں۔ خیر، یہ کتاب ابن قیم جو ہیں یہ ان لوگوں کے امام ہیں جو تعویذ کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، اور ابن قیم جو ہیں وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنہ و فساد برپا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف کو بندہ سفر کرے حاضری کی نیت سے، تو اسلام میں یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس حاضری کو حرام کہا۔ تو آج بہت سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، اور ابن قیم کو اور ابن تیمیہ کو ماننے والے وہ حضرات ہیں جو تعویذات اور جاڑ پھونک کو جو ہے حرام اور شرک سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی کتاب سے ہی یہ بات واضح کر دی جائے۔ ابن قیم صاحب کیا کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال الخلال حدثنا عبد اللہ بن احمد قال رأيت ابي يكتب التعويذ للذي يفزع وللحمى بعد وقوع البلاء۔ فرماتا ہے خلال نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن احمد یعنی امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، یعنی امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ تعویذ لکھا کرتے تھے اس بندے کے لیے جو ڈر جائے اور جو بیمار ہو جائے، بلا اس پر آ جائے تو اس کے لیے آپ تعویذ لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، پوری سند کے ساتھ ابن قیم صاحب بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد بن علی ان اعلق التعویذ قال ان كان من کتاب اللہ او کلام عن نبی اللہ فعلقه واستشفی به ما استطعت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یہ سند کے جو راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یونس بن حبان ہیں، ابو جعفر محمد بن علی سے،
کہ تعویذ لٹکا لوں کیا میں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب سے ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہو تو اس کو لٹکا لو. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا، اس کو لٹکا لو. تو اس کے بعد اور اس کے ذریعے اس سے شفا بھی لو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. قلت اکتب هذه من حما، فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا میں اس کو بیماری کے لیے لکھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ و باللہ و محمد رسول اللہ الی آخرہ. قال نعم، کیا اس طرح کر کے میں جو ہے وہ تعویذ لکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہ جو ہے یہ درست ہے. ابو جعفر محمد بن علی جو ہیں، یعنی حضرت علی کے غالباً جو بیٹے ہیں جعفر بن محمد بن علی جو ہیں، ان سے انہوں نے سوال کیا تھا. تو لہٰذا یہ ابن قیم صاحب نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے اگر بھئی یہ شرک ہے، اتنا بڑا یہ عظیم گناہ ہے، تو انہوں نے پھر اس پر کلام کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کو ثابت رکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات میں بتاتا چلوں، یہ میرے پاس ہے یہ زاد المعاد کا صفحہ نمبر 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 877 صفحہ نمبر ہے 877. اب اس کے بعد اگلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے یہ، اور اس کی جلد نمبر ہے 16، جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر ہے 210. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 210 سے ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. اور یہ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب جب ابن تیمیہ کا مر گیا، چلا گیا، تو وہ کہتے ہیں جلس جماعت عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله، کہ ایک جماعت ابن قیم کے ارد گرد بیٹھ گئی، غسل سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس سے برکت حاصل کی، اس کو دیکھ کر وتقبيله، اس کو بوسے دے کر اس کی لاش کو، ثم انصرفوا، پھر چلے گئے، ثم حاضر جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك، پھر عورتوں کی جماعت آئی، ففعلن مثل ذلك، جیسا مردوں نے کیا ویسا ہی کیا. یہ تو ضمناً باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ابن تیم کا یہ حال ہے کہ آج اگر کسی بزرگ ہستی کے ساتھ ہمارے لوگ، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں تبرک لے لیں تو اس پر کتنا سخت حکم لگایا جاتا ہے، جبکہ انہی کے امام ابن تیمیہ جو ہے جب وہ مر گئے تو کیا حال انہوں نے کر دیا. یہ سارا آگے صفحہ انہی کے جناب فضائل و برکات پر موقوف ہے کہ جناب مر گئے تو کسی نے آ کے پانی پیا اور کسی نے کیا کیا کرتے رہے. آگے جا کر کہتے ہیں اگلے صفحے پر 211 صفحہ پر ابن کثیر کہتے ہیں وَقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصِّدْرِ الَّذِي غُسِّلَ بِهِ وَدَافَعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهِ زِئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ بِسَبَبِ الْقُمْلِ 150 دِرْهَمًا وَدُفِعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي، کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ ان کے غسل کے بعد چیزیں بچ گئی تھی اب وہ لوگوں نے ایک دوسرے کو تقسیم کرنا شروع کر دی، اور وہ داغا، وہ تعویذ جو ابن تیمیہ کے گلے میں تھا، ابن تیمیہ کے گلے میں جو تعویذ تھا، وہ تعویذ لوگوں نے 150 درہم 150 درہم کے بدلے میں خریدا. اور تعویذ کس سبب سے تھا؟ بسبب الکملی، کہ ابن تیمیہ صاحب کو جوئیں پڑتی تھی، ان جوؤں سے نجات کے لیے انہوں نے گلے کے اندر تعویذ ڈالا ہوا تھا. تو بھائی جب ابن تیمیہ جوؤں سے نجات کے لیے تعویذ ڈال لے تو وہ شرک نہیں ہے، تو ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی تعویذ ڈال لے تو وہ کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ اور رہ گئی بات تعویذ کی، دم کی، تو الخصائص الکبریٰ ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں حالی. ابن سعد نے ابی بکر بن محمد سے فرماتے ہیں کہ ناش بن عبداللہ بن سہل کو افائی بیماری پہنچ گئی، ٹھیک ہے، اور فقال رسول اللہ اذهبوا به الى عمارة بن حزم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو عمارہ بن حزم کے پاس لے جاؤ، فَلْيُرَكِّهُ، وہ اس کو دم کرے. قالوا یا رسول اللہ انه يموت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئے بیماری کی وجہ سے، یعنی جو بیمار ہوئے تھے عبداللہ بن ناش وہ فوت ہو گئے ہیں. قال وَإِن تَذْبَحُوا
तज़हबू बिही इला अम्मारत इब्न हज़्म फरक्काहु फशफ़अहु अल्लाह ताला। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम इनको उमारा बिन हज़म के पास ले जाते, वो इनको दम करते, तो अल्लाह दम की बरकत से इनको शिफा दे देता, दम की बरकत से शिफा दे देता। और इसी तरह इब्न साद ने इन्हीं हजरत सहल जो है अनसहल बिन अबी हसमा से बताया कि एक बंदे को बीमारी होगी तो वो अमर बिन हज़म के पास लेकर गए कि दम करो। फ़अबाहत तजाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तअज़नहु, उन्होंने इनकार कर दिया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। जब हाजिर होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं दम कर लूँ। फ़क़ाल लहू अअरिदहा अलैया, तो नबी करीम ने फरमाया दम तो ज़रा मुझे सुनाओ। फ़अअरदहा अलैहि फ़अज़िन लहू फ़ीहा, तो उन्होंने जब दम सुनाया तो हुजूर ने इजाज़त दे दी। तो लिहाजा दम करने की इजाज़त हदीस में भी मौजूद है, तावीज़ात पहनने बुजुर्गों से भी साबित है, और यह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी अमल है। रह गई वो हदीस पाक, तो हदीस पाक के मुतालिक मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, हदीस पाक में शिरक उसको करार दिया गया है जो तावीज़ को मौसर हकीकी समझे कि जो मुझे शिफा मिली है वो इसी तावीज़ की वजह से मिली है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाकई शिरक में चला जाता है कि बंदा ये समझे कि भाई जो मैंने तावीज़ पहनना है मुझे अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इसकी तरफ से शिफा मिली है। इसकी मिसाल यूँ समझे, हम जाते हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने, अब कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई इस दवाई की वजह से मुझे शिफा मिली है, बल्कि वो ये कहता है कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे दवाई दी, उस दवाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस डॉक्टर के हाथ पर मुझे शिफा दी है। जब दवाई के सबब बंदा अल्लाह ताला बंदे को शिफा दे सकता है, तो क्या अल्लाह ताला अपने कलाम के सबब शिफा माज़अल्लाह नहीं दे सकता? जरूर दे सकता है। तो इसी तरह मुसलमान भी तावीज़ात को, दम फूंकों को, झाड़ू जो होता है, इन तमाम मामलात को असबाब समझते हैं। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो लिहाजा हाँ, जो इनको मौसर हकीकी जानेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है। हालांकि मुसलमान का ये कीदा है कि मौसर हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। तावीज़ों के अंदर, दमों के अंदर जो तासीर है, जो शिफा मिलती है, वो अल्लाह तबारक व तआला ही देने वाला है। तो ऐसा मुसलमानों के बारे में कीदा रखना बिल्कुल गलत है, नाजायज़ नहीं है। ये बदगुमानी है मुसलमानों के साथ कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक शुदा चीज़ें, दवाइयाँ हैं, बूटियाँ हैं, जानवरों के गोश्तों से बनी हुई दवाइयों के ज़रिए बंदे को शिफा मिल सकती है, तो क्या अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए शिफा नहीं मिल सकती? बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के ज़रिए भी बंदों को शिफा अता फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, हमने वो नाजिल किया जो कि शिफा है दिलों के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने अकायद दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों से जो मुसलमानों के दरमियान फ़िरकावारी फैलाते हैं बचने की तौफीक अता फरमाए।